بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو سلسلہ ہے روداد نویسی کے حوالے سے ہے، اور یہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ادبی تقریب کی روداد۔ یوں تو شہر فیض و اقبال میں ادبی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی پاکستان رائٹرز گلڈ سیالکوٹ سب ریجن کی طرف سے، کبھی حلقہ ارباب ذوق کی طرف سے، اور کبھی کبھار کسی کتاب کی رونمائی کی تقریب کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ اس لائن میں آپ دیکھیں کہ سکتہ اور وقفہ کی علامتیں کہاں کہاں استعمال ہوئی ہیں، انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بھی اس کو ایسا ہی لکھیے گا۔ مگر گزشتہ دنوں دنیائے شعر و ادب کے معروف شاعر رشید آفرین کے وجہ آفرین انورٹیڈ کاماز کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے، اور آفرین کے اوپر جو شاعرانہ تخلص کا نشان ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ڈالنا ہے۔ کے بعد دوسرے شعری مجموعے دست ساحل، اب یہاں پہ یہ پرنٹنگ میں ایسا آ گیا ہے، لیکن آپ نے اس کو اکٹھا ہی لکھنا ہے، دست علیحدہ اور ساحل علیحدہ مت لکھ دیجیے گا، اور انورٹیڈ کاماز کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے۔ دست ساحل کی تقریب منعقد ہوئی، جو رونمائی کے سلسلے میں منعقد ہونے والی تقاریب میں منفرد اور پر رونق تھی۔ اس تقریب میں جہاں نامور دانشوروں نے شرکت کی، وہاں سامعین کی خاصی تعداد بھی دیکھنے میں آئی، یعنی کہ شعراء اور ادباء بھی تھے اور عام لوگ بھی تھے۔ انوار کلب کا خوشنما آڈیٹوریم رشید آفرین کے بے گنتی مداحوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جس میں خاصی تعداد خواتین کی بھی موجود تھی۔ اس تقریب کا انعقاد بزم ارتقاء ادب سیالکوٹ کی طرف سے جناب میاں خان چیمہ کی سرپرستی میں جناب سید رضا الحسن رضوی کے ایما پر کیا گیا تھا۔ نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے جناب ارشد تہرانی نے مہمانان گرامی جناب جیلانی کامران، یہاں پہ کامہ ڈالیے، جناب ڈاکٹر اجمل نیازی اور جناب ناصر زیدی کو سٹیج پر تشریف لانے کی دعوت دی۔ ان کے بعد ترجمان شہر فیض جناب پروفیسر اصغر سودائی سے گزارش کی کہ وہ بھی معزز مہمانوں کے ہمراہ سٹیج پر تشریف رکھیں۔ پروفیسر اصغر سودائی کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی جاؤں، یہ وہی شاعر ہیں، وہی شخص ہیں، وہی جناب پاکستان کے شیدائی ہیں، سودائی ہیں، جنہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ چلیے جی آگے دیکھتے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے منصب صدارت سنبھالنے کے لیے جناب سید جمشید الحسن رضوی سے التماس کی، اور پھر صاحب کتاب یعنی دست ساحل کے خالق جناب رشید آفرین کو اپنی نشست پر مطمئن ہونے کے لیے کہا گیا، اور یوں سامعین کی پرجوش تالیوں کی گونج میں سٹیج سج چکی تھی۔ اس پیراگراف میں آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے، ایک ترتیب ذہن میں بنا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو شاید سننے پڑھنے میں مشکل لگے، لیکن میں آپ کو ایک ترتیب بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے بتانا ہے جی سرپرستی کس کے انڈر یہ کام ہو رہا ہے، ایک اس شخص کا نام لکھ دیں، کوئی بھی لکھ دیں، ضروری نہیں آپ نے یہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بتائیں کہ کوشش کس کی تھی، کس کی خواہش تھی کہ ایک ادبی تقریب منعقد ہو، ایما پر کیا گیا، وہاں پہ سید رضا الحسن رضوی صاحب ہیں۔ یہ تو ہو گئے جناب منتظمین میں سے۔ اب پھر آگے دیکھیں کہ نظامت کے فرائض کس نے انجام دینے ہیں۔ ایک صاحب نظام وہ شخص ہوتا ہے جو سارا پروگرام لکھ کر چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا ذکر کر کے آپ بتائیں مہمانان گرامی کون کون تھے، ان کو سٹیج پر بلائیں۔ پھر اس کے بعد خاص ذکر ہے جی، ایک اسپیشل مہمان ہوتا ہے جو اس کا آپ ذکر کر دیں، وہ اصغر سودائی تھے، ٹھیک ہے؟ ترجمان شہر فیض، کیونکہ شاعر بھی ہیں فیض کے حوالے سے، اور اصغر سودائی بھی شاعر ہیں۔ اس کے بعد بتائیں کہ اس پروگرام کی، اس فنکشن کی صدارت کس نے کی، ایک اس شخص کا نام لکھ دیں۔ اور پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ ادبی تقریب ہے تو کس کتاب کے حوالے سے ہے، وہ تھی جی جناب دست ساحل رشید آفرین صاحب کی۔ اور یوں آپ ایک ترتیب بنا لیں اپنی ڈائری کاپی، جہاں پہ بھی آپ نوٹ کر رہے ہیں نا، وہاں پہ لکھتے جائیں ترتیب۔ یہ جب آپ کے پاس یہ ترتیب آ جائے گی نا ایک، تو پھر جملہ بنانا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ پھر آپ کوئی بھی نام لکھ کے نا، تو آپ مہمان اور نظامت اور صدارت اور ایما اور سرپرستی سب کچھ کے نام لکھ کے جملہ بناتے جائیں گے۔ جی اگلا پیراگراف ہے، جناب ارشد تہرانی نے تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے
جناب حافظ مسعود صاحب کو دعوت دی۔ اب دیکھیں چونکہ تلاوت ہوتی ہے، ہر تقریب کا آغاز ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو پہلے تلاوت کا اختتام تھا، اور اس کے لیے ایک جناب حافظ صاحب ہیں، کوئی بھی آپ نام لکھتے ہیں، ان کو دعوت دی کہ وہ تلاوت قرآن حکیم فرمائیں۔ تمام حاضرین نے تلاوت سکون اور احترام سے سنی۔ ان کے بعد جناب قاری رشید احمد تشریف لائے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے رشید آفرین کی حمد باری تعالیٰ سنائی۔ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں پہلے بھی، اور پھر آگے آپ اشعار لکھ دیں۔ حمد کے بعد نعت، ظاہر ہے ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو جناب جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تلاوت کریں گے، اس کے بعد نعت کا حوالے سے ہم ذکر کر دیں گے، اور پھر 2 اشعار لکھ دیں۔ ستاروں میں بھی تو، گلوں میں بھی تو ہے، کہیں نور اور کہیں رنگ و بو ہے، تو ہی آب و گل میں، تو ہی برق و شرر میں، ہر ایک سر مخفی میں تیری نمو ہے۔ اب دیکھیں آب و گل بھی پڑھا جا سکتا ہے، آب و گل بھی دونوں ہو سکتے ہیں۔ گل کا مطلب پھول ہوتا ہے، گل کا مطلب مٹی ہوتا ہے۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تلاوت فرمائی وہ یہ تھی: دو عالم میں شمس الضحیٰ بن کے آئے، اندھیرے دلوں میں ضیاء بن کے آئے۔ ضیاء کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ میرے آفری ہیں وہی دین و ایمان، کہوں کیا زمانے میں کیا بن کے آئے۔ نہایت خوشالحانی سے پیش کی، جس پر حاضرین نے دل کھول کر داد دی، اور سبحان اللہ کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ انہوں نے دست ساحل کی شاعری کو مقصدی اور تعمیری قرار دیتے ہوئے اسے جدیدیت اور روایت کا سنگم قرار دیا۔ عاصم فردوسی نے رشید آفرین کی شخصیت اور فن کے حوالے سے نہایت خوبصورت پیرائے میں کہا ہے۔ اب دیکھیں جو بھی کہا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاتی جاؤں، یہاں پہ بھی آپ نے پوائنٹس نوٹ کرتے جانا ہے کہ سب سے پہلے ان کی شاعری کو مقصد اور تعمیری کہا ہے، تو پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے کس حوالے سے بات کرنی ہے، ان کی شخصیت اور فن کے حوالے سے۔ تو پھر آپ بتائیں گے کہ رشید آفرین کا قلم شاعری کی تمام اصناف میں روانی کے ساتھ چلتا ہے۔ اب روانی میں رے کے بعد الف آ گیا، آپ مت لکھیے گا، روانی کے ساتھ بھی اچھی اردو نہیں ہے، روانی سے چلتا ہے، ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حمد ہو یا نعت، منقبت ہو یا سلام، نظم ہو یا غزل، رشید آفرین کا قلم فکر و فن کے موتی لٹاتا چلا جاتا ہے۔ حسن رضوی کے الفاظ میں، رشید آفرین کی شاعری میں روایت کی مہکار بھی ہے اور جدت کی چہکار بھی۔ ان کی غزلیں اور نظمیں جہاں محبت کے سچے اور کھرے جذبوں سے عبارت ہیں، وہاں ان میں عصر حاضر کے رویوں اور قدروں کی پرچھائیاں بھی موجود ہیں۔ ایک شخص کی کوٹیشن ہو گئی: منیر نیازی تو مصروفیت کے باعث تشریف نہ لا سکے، مگر ان کا تبصرہ جناب ارشد تہرانی نے اپنے خوبصورت لہجے میں پڑھ کر سنایا۔ اب دوسری کوٹیشن آپ منیر نیازی صاحب کی طرف سے ڈال دیجئے کہ انہوں نے آنا تھا لیکن مصروفیت کے باعث آ نہ پائے۔ رشید آفرین کا شعری مجموعہ یوں تو مختلف اور رنگا رنگ اصناف سخن کا مجموعہ لگتا ہے، مگر اس کی اصل روح مذہبی اور پاکستانی ہے۔ حمد، نعت، غزل اور وطن سے وابستگی کا اظہار، ان سب کے اوپر اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان کا احساس چھایا ہوا ہے۔ دوسری کوٹیشن پوری ہوئی۔ ان مضامین کے بعد جناب سید مقبول حسین رضوی اور جناب حکیم خلیق حسین ممتاز نے، اب چونکہ جناب اور جناب ہر کسی کے ساتھ لگ رہا ہے، صاحب وغیرہ، تو ایسے لگتا ہے جیسے نام بہت لمبا ہے اور پھر آپ کو مشکل لگتا ہے، تو آپ اس جناب کا لفظ آپ نہیں ہٹائیں گے، ٹھیک ہے، وہ عزت احترام کے لیے دینا پڑتا ہے، تو آپ جو ہے نا اصل میں نام بندے کا وہ چھوٹا کر دیں۔ جناب سید مقبول حسین رضوی، اتنے 5 لفظ لکھنے کے بجائے آپ اتنا لکھ دیں جناب سید مقبول صاحب، ٹھیک ہے، یا جناب حکیم خلیق حسین ممتاز کی بجائے آپ لکھیں جناب حکیم حسین ممتاز صاحب نے منظومات پیش کیں۔ منظومات نظمیں جن میں رشید آفرین کی شخصیت اور فن کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ حاضرین ہر لمحہ پڑھنے والے کو نہایت سلجھے ہوئے انداز میں داد تحسین پیش کرتے رہے۔ اس مرحلے پر کلام شاعر بزبان شاعر کے مصداق رشید آفرین کو زحمت دی گئی۔ انہوں نے دست ساحل میں سے ایک خوبصورت غزل حاضرین کی نظر کی۔ نظر یہاں پہ آپ نے دیکھنے والی نظر، زوئیں والی نظر نہ لکھ دینا، ٹھیک ہے، یہ نون زیر لکھنا ہے جس کا مطلب ہے توفتاً۔
جسے خوب داد سے نوازا گیا۔ گیا تھا آس لے کر آتش غم کو بجھا دے گا، گماں تک بھی نہ تھا وہ اور شعلوں کو ہوا دے گا۔ وہ برہم تھا مگر اتنی توقع بھی مجھے کب تھی، میری تصویر تک وہ اپنے کمرے سے ہٹا دے گا۔ واہ، بہت خوبصورت یہ کلام ہے۔ میں اینڈ پہ آپ کو ایک ٹپ مزید دوں گی اس حوالے سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ جناب ڈاکٹر اجمل نیازی اور جیلانی کامران کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے دست ساحل کو رشید آفرین کی عمدہ تخلیق قرار دیا اور ان کی شاعری کو خاطر خواہ خراج تحسین پیش کیا۔ صدر محفل جناب سید جمشید الحسن رضوی نے بھی اپنے صدارتی خطبے میں رشید آفرین کی شاعری کو تعمیری شاعری قرار دیا۔ پروگرام کے آخر میں شاعر کلام شاعر ساز و آہنگ کے ساتھ پیش کیا گیا، یعنی کہ ہلکی پھلکی موسیقی اور پھر تھوڑا سا ترنم اور ٹیون سے ان کے کلام کو پیش کیا گیا۔ تمام سامعین کے لیے پرتکلف چائے کا انتظام بھی تھا جو ساتھ ساتھ پیش کی جاتی رہی۔ اس طرح رات تقریباً 12 بجے یہ خوبصورت اور منفرد تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو جناب یہ تھی روداد ایک ادبی تقریب کی، اور آخر میں جو میں نے آپ کو ہنٹ دینا تھا وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ کی دلچسپی کے حوالے سے اس روداد کو رشید آفرین صاحب کی بجائے اس شاعر کے نام بھی آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، لیکن وہ شاعر ہونا چاہیے آج کل کے دور کا۔ یہ نہ ہو کہ روداد آج کی لکھی جا رہی ہے اور آپ لکھ دیں، یہاں پہ فیض کو لکھ دیں، آپ غالب کو لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان شعراء کا نام نہیں لکھنا، بلکہ اپنے پسندیدہ، آج کل ساحل زریون ہے، رحمان فارس ہے، عمیر نجمی ہیں، اسی طرح شاعرات میں بھی جو زندہ شاعرات ہیں آپ کے دور کی ہیں ان کے حوالے سے کوئی فریحہ نوشی، بہت سی شاعرات ہیں، آپ ان کا اگر آپ کو کلام پسند ہے اور اگر آپ کو آتا بھی ہے زبانی تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہی جملے رکھیں، یہی باتیں ساری کریں، یہی ان کے فن اور شخصیت اور تعمیری شاعری کے حوالے سے ذکر کر کے آپ شاعری اور کلام ان کا شامل کر دیں۔ اس حوالے سے ہی نظامت میں بھی ناموں میں جو آپ نے تبدیلیاں کرنی ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں، خود پہ یقین رکھیں کہ آپ خود بھی یہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ خاص پوائنٹس بس ذہن میں رکھیں کہ ادبی تقریب اس میں کیا کیا ہوتا ہے، پھر اس حوالے سے آپ خود بھی ایک لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ سب کر سکتے ہیں۔ اپنے قلم کو بس چلانے کی دیر ہے کہ آپ کا ذہن بھی چلے گا اور آپ بہت اچھی روداد خود بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں نے جلدی میں بنائی ہے کہ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، اسکول کالج کھلنے والے ہیں۔ آپ لائک ضرور کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔